بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے ببرکت نام سے جو بہت ہی مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت کے ساتھ ہوں گے۔ خاتم الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نکاح ام المومنین حضرت سیدنا خدیجہ رضی اللہ عنہ سے ہوا، جن کے بطن عطر سے سیدنا خاتون جنت حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ پیدا ہوئی۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پیاری بیٹی لخت جگر کا نکاح شیر خدا امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا، جن کے بطن عطر سے سیدنا زینب صغرا معروف سیدنا ام کلثوم رضی اللہ عنہ پیدا ہوئی۔ آپ مدینہ طیبہ میں پیدا ہوئی، مگر آپ کی تاریخ پیدائش میں اتفاق نہیں ہے۔ تاہم تمام مورخین کا اس بات پہ اتفاق ہے کہ جب آپ پیدا ہوئی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حیات تھے۔ آپ حضرت زینب بنت علی رضی اللہ عنہ سے بڑی تھی یا چھوٹی، یہ بھی تحقیق کے طلب گفتگو ہے۔ میرے پیارے عزیز بہن بھائیوں، جس رات ام المومنین حضرت علی کرم اللہ وجہہ کریم کو شہید کیا گیا، آپ تمام رات جاگتے رہے۔ سیدہ ام کلثوم نے اپنے والد محترم سے دریافت فرمایا، بابا جان آپ کیوں جاگ رہے ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ نے فرمایا، جب یہ صبح طلوع ہوگی تو مجھے شہید کر دیا جائے گا۔ سیدہ نے یہ سن کر آپ کو باہر نہ جانے کا مشورہ دیا، مگر شیر خدا نے فرمایا، بیٹی موت سے کسی کو فرار نہیں۔ آپ نے یہ فرمایا اور نماز کے لیے تشریف لے گئے۔ اور پھر جب عمر المومنین رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا گیا، سیدہ ام کلثوم نے خطاب کرتے وقت فرمایا، تم پر اللہ رب العزت تمہیں دنیا اور آخرت دونوں میں ذلیل و رسوا کرے اور تمہارا ٹھکانہ جہنم ہو۔ سیدنا ام کلثوم بنت علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ جب سن بلوغ کو پہنچے تو امیر المومنین حضرت فاروق رضی اللہ عنہ نے ان کے لیے پیغام نکاح بھیج دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیٹی ام کلثوم کو کہ جب وہ ابھی چھوٹی تھی نکاح کا پیغام بھیجا۔ اس بارے میں ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے مراسلت کی۔ سیدنا ام کلثوم نے کہا، مجھے ان کی ضرورت نہیں، یعنی میں اس سے شادی نہیں کر سکتی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ نے پوچھا، کیا تو امیر المومنین سے بے رغبتی کرتی ہے؟ اس نے کہا، ہاں، وہ سخت زندگی گزارتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ نے حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کو پیغام بھیجا کہ حضرت امیر المومنین کو منع کر دیں۔ حضرت عمر بن عاص حضرت عمر فاروق کے پاس حاضر ہوئے اور کہا، آپ ام کلثوم بنت ابوبکر صدیق سے رک جائیں اور ام کلثوم بنت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے رشتہ ازواجی کی بات کریں، جو کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی اولاد ہے۔ اس کے ذریعے آپ کا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قرابت کا رشتہ پیدا ہو جائے گا۔ بس حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اس سلسلے میں پیغام پہنچایا۔ حضرت علی شیر خدا نے حضرت عمر فاروق کا پیغام ملنے کے بعد اپنی بیٹی صاحبزادی کا نکاح آپ سے کر دیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے سیدنا ام کلثوم بنت علی رضی اللہ عنہ سے 40,000 درہم پر نکاح فرمایا اور ان سے آپ کے ہاں 2 بچے زید اور کیا پیدا ہوئے۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ شادی کا انتظام حضرت رضی اللہ عنہ نے خود کیا، جبکہ کچھ روایت کے نزدیک شادی کا انتظام حضرت علی کے چچا حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ نے کیا تھا۔ سیدنا ام کلثوم بنت علی رضی اللہ عنہ کی امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے شادی کو لے کر بہت سی غلط روایات بھی بیان کی جاتی ہے۔
हालांकि ये सरासर गलत है। तो मेरे प्यारे बहन भाइयों, ये थी आज की वीडियो। मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगेगी। अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जो मेरे चैनल पे नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जल्दी से बेल आइकन को भी ऑन कीजिए। वो इसलिए कि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक मैसर हो सके। अल्लाह तबारक तआला आपको, मुझे और सबको अपने हिफ्ज़-ओ-ईमान में रखे। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।